پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 18 جون 2025 کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کابینہ کے کمرے میں ایک بند دروازے کا ظہرانہ تھا، لانچا تھا۔ اس میں کوئی پریس رسائی یا سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا، جو کہ خلاف معمول ہے۔ عموماً ایسی ملاقاتوں کو، ہائی پروفائل ملاقاتوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ پریس نوٹ جاری کیا جاتا ہے، جس سے اس ہائی پروفائل ملاقات کے مقاصد کو جہاں ایک طرف اہمیت ملی، اس پہ کیا ساریوں کا موقع ملا، وہیں اس کو مبہم بھی بنا دیا گیا، کیونکہ کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے ہو کے نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس کے لیے G7 میں سے صدر ٹرمپ اٹھ کر آئے، اور میری معلومات کے مطابق یہ ایک بالکل غیر معمولی فیصلہ تھا۔ اس پر ماہرین نے اپنے اندازوں اور تجزیوں کی بنیاد پر تجزیے لکھے اور اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ میں انہی تجزیوں اور اپنے تجربے اور دستیاب معلومات کے مطابق، معلومات میری یہی ہیں، تھرو میڈیا کوئی پرٹیکولر نہیں ہے، جس کی طرف کچھ دوستوں نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اس میٹنگ کے پیچھے ممکنہ مقاصد اور سیاق و سباق کا ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سیاق و سباق میں جہاں جنوبی ایشیا کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایران اسرائیل کشید کے درمیان جو جغرافیائی سیاسی حکمت عملی ہے، یہ ملاقات کا محور تھا۔ یہ ملاقات ایران پر اسرائیلی فضائی حملوں میں اضافے اور صدر ٹرمپ کے اس وقت کے اس دن کے اس روز کے ایک روز پہلے تک کے جارحانہ بیانات کے پس منظر میں ہو رہی تھی، اور یہ پس منظر بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ اس سے اگرچہ ہندوستان کو ایک بہت جھٹکا لگا ہے، مگر اس کے اوپر پھر کسی وقت میں بات کروں گا۔ آج میں ملاقات اس کو ایران اسرائیل تنازع کی حد تک رکھنا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کو بخوبی معلوم تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر طویل سرحد رکھتا ہے، اور پاکستان کے تہران کے ساتھ تاریخی جوہری تعاون رہا ہے۔ اور میں ریفرنس میں یہ یاد کرا دوں کہ ڈاکٹر قدیر کے نیٹ ورک والا جو معاملہ ہے، اس کی تفصیل سب کو علم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بلوچستان کے جو معاملہ ہے، بلوچ علاقائی پسندوں کا، پھر ایران سے جو ہے ایران کا اور ہندوستان کا وہاں پہ جو نقشہ بنا تھا، تو یہ بھی تھا صدر ٹرمپ کے ذہن میں۔ تو صدر ٹرمپ نے خود ہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایران کے بارے میں بات کرنے کی تصدیق کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر کو ایران کے معاملات کے بارے میں کہیں کسی سے بھی زیادہ آگاہی ہے۔ تو یہ وہ میرا خیال نقطہ ہے کہ یہاں کوشش کی گئی کہ عاصم منیر کے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جائے جو ان کو ایران کے بارے میں حاصل تھا۔ کس نوعیت کا تھا، پاکستانیوں کو خود اس کا کتنا علم ہے، مجھے اس سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن جو گہری معلومات تھیں ان کا تبادلہ ہوا، اور جنرل عاصم منیر کو صورتحال کے بارے میں صدر ٹرمپ کو بریف کرنے کا کہا گیا، اور انہوں نے یقیناً اس کو پوری طرح سے بریف کیا ہوگا، ایران کا مزاج بتایا ہوگا، صورتحال بتائی ہوگی۔ تو پھر یہ بات بعید از قیاس نہیں ہوگی کہ جنرل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو بریف کرتے ہوئے علاقائی عدم استحکام سے بچنے کے لیے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ تحمل اور تھوڑا محتاط کا رویہ اختیار کریں، اور یہ مشورہ دیا ہوگا، یقیناً دیا ہوگا کہ وہ مجھے یعنی عاصم منیر کو موقع دیں کہ میں کوئی بات چیت کا دروازہ کھول سکوں، اور ایران کے خلاف جو ہے وہ ممکنہ فوجی کارروائیوں میں یقیناً آپ جلدی نہ کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے، جو عام کہا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف جو امریکہ کی ممکنہ کوئی فوجی کارروائی اگر ہو سکتی ہے، تو اس میں پاکستان سے تعاون کی بھی خواہش ظاہر کی ہوگی،
وہاں جنرل آصم منیر میں کیا جواب بھی ہوگا مجھے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر یہ ایک بہت دو دھاری تلوار ہے کہ جس کے اوپر جنرل آصم منیر کو چلنا ہوگا یا چلے ہوں گے۔ اور میں پھر یہ بات اپنی دہرانا چاہتا ہوں کہ ان نے یقیناً صدر ٹرمپ کو جب یہ کہا ہوگا کہ وہ انہیں کچھ وقت دے دیں، اور صدر ٹرمپ نے ان کی یہ بات مان لی ہوگی، اور یہ آئندہ چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کہ صدر ٹرمپ نے ان کو اس بارے میں کیا جواب دیا ہے۔ اگر تو صدر ٹرمپ جو اپنے اعلان کر رہا جو ان کا تھا کہ میں اگلے چند گھنٹوں میں کچھ کرنے والا ہوں ایران اسرائیل، اور اگر اس میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک آصم منیر کو کے مشورے کو مانا ہے اور انہیں کوئی اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کا فرض سونپا ہے۔ تو دیکھیں آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایک اچھا موقع آیا ہے پاکستان کو اپنی سفارتکاری دکھانے کا بھی، اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ ہندوستان کی وزیر اعظم کے جو ان کا ایک جارحانہ موڈ تھا، ایک ضد پہ اور ہمدردی پہ مبنی جو ان کا رویہ ہے، اس سے کشمیر کے اوپر بات چیت کے راستے کھلنے کا امکان زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔